بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل جو بیانات ہو چکے ان میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور علماء اصول جب وہ اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں اور اس سے بھی وسیع تر اور آفاقی سوچ میں جب مسلمان علماء نے خلافت کی اور دنیا بھر میں حکومتوں کی بات کی تو اسلام سے ہٹ کے اسلام کے علاوہ اسلام کو ایک طرف کر کے انہوں نے ان اصولوں پر بھی بات کی جن کی بنا پر دنیا کا نظام چل رہا ہے اور اس سے چلنا چاہیے، اور انہوں نے بہت صراحت سے اس بات کا ذکر کیا کہ ہر حکومت کا، چاہے وہ کافروں کی ہو یا مسلمانوں کی، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کریں، ان کی جان کی، ان کے مال کی، اور جان و مال کے ساتھ ان کی عقل کی، نسب کی اور دین کی۔ یہ 5 اصول ایسے ہیں کہ شاطبی، شاہ ولی اللہ، ابن حمام، ابن خلدون، آخری زمانے میں شبلی، یہ بڑے بڑے جو دماغ تھے ان لوگوں نے اس سے کبھی بھی انحراف نہیں کیا۔ 5 چیزیں بنیادی طور پر طے کی، اور چھٹی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی طرف گئے ہوں کہ ہماری رعایا کے یہ 5 حق ہیں بنیادی طور پہ، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ ان 5 حقوق کی ادائیگی کے متعلق بندوبست کریں۔ تو اس سلسلے میں جو آخری بات ہوئی تھی، جس پہ بہت سے ہمارے دوستوں نے اپنے اپنے اشکالات بھیجے ہیں، اور کچھ نے بہت زیادہ اس پہ تعجب کا اظہار کیا ہے کہ دینی آزادی اسلام نے کیوں نہیں دی، اور مرتد کی سزا قتل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم نے اپنے دوستوں کے ان دلائل اور ان چیزوں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے وہ تقریباً وہی چیز ہے جو ہمارے محترم جناب غامدی صاحب نے المیزان، جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس میزان میں تحریر فرمایا، برہان میں تحریر فرمایا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قادیانیوں نے لکھی تھیں جب قتل مرتد کا مسئلہ پیش آیا تھا، مرزا بشیر الدین محمود کے وقت میں، اور بعد کے اوقات میں بھی یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے، اور یا پھر یہ کہ ہے ہی نہیں۔ تو قادیانیوں کے جواب میں حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے کتاب و سنت اور امت کے اجماع سے یہ بات ثابت کی تھی کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اور انہوں نے اس کے حوالے اور دلائل وہاں دیے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ جناب غامدی صاحب نے بھی اپنی کتاب برہان میں تحریر فرمایا ہے،
اور بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے۔ ہم ان کی 2 عبارتیں دوستوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے بس یہ آخری بات ہے، کیونکہ یہ پروگرام اور یہ چیزیں ہماری کراہت طبعی اور عقلی کے باوجود ریکارڈ اس لیے کرانے پڑتے ہیں کہ خدا کرے اس امت کا اثاثہ جو ہم تک پہنچا ہے اس کی حفاظت میں کوئی ہمارا حصہ بھی لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے، سب سے راضی ہو، خوش ہو، اور اخلاص کے ساتھ جو اعتراضات کیے ہیں لوگوں نے یا اشکالات کا اظہار کیا ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا ہے، انسانی ذہن ہے، سوالات اٹھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے جواب در جواب اور پھر بحث اور مناظرہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ برہان میں غامدی صاحب نے قتل مرتد پر بحث کی ہے، اور انہوں نے جہاں سے اس کا آغاز کیا ہے وہاں پر ان کی عبارت یہ ہے، حدود و تعزیرات پر اصل میں یہ بحث ہے۔ برہان یہ ان کی کتاب ہے، مورد جو ان کا ادارہ ہے وہاں سے چھپی ہے، اور کسی نے سوال ان سے کیا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ارتداد کی سزا کا یہ مسئلہ، یعنی مرتد کو قتل کرنا، محض ایک حدیث کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث بخاری میں اس طرح نقل ہوئی ہے، من بدل دینہ فاقتلوا، جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ یہاں پر نقل کی ہے، اور تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے فقہا اسے بالعموم ایک حکم قرار دیتے ہیں جس کا اطلاق ان کے نزدیک ان سب لوگوں پر ہوتا ہے جو زمانہ رسالت سے لے کر قیامت تک اس زمین پر کہیں بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں گے۔ بالکل درست ترجمانی کی ہے۔ امت کے تمام فقہا نے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، حنفیوں یا شافعیوں یا کہیں کوئی بھی مسلک ہو، انہوں نے اسی حدیث سے عمومی طور پر یہ حکم سمجھا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مرتد ہو جائے گا اللہ کے دین کی قبولیت کے بعد، جب بھی کوئی شخص کفر کو دوبارہ پھر قبول کرنا چاہے گا یا پھر اس میں جانا چاہے گا، چاہے وہ ابن عن جدن، باپ دادا سے مسلمان ہے وہ، یا جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ، دونوں کہیں بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں گے تو ان فقہا کی مرضی رائے کے مطابق وہ مسلمان جو آزادانہ مرضی سے کفر اختیار کرے اس حدیث کی روح سے لازماً قتل کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے فرمایا اور بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی فقہا سمجھے۔ پوری امت خلافت راشدہ سے لے کر اب تک اس حدیث سے یہی سمجھی ہے۔ یہ وزن اس کا آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ابو ثور اور فلاں سب کے سب یہی سمجھے امت میں خلافت راشدہ سے لے کے اب تک۔ اس معاملے میں ان کے درمیان، یعنی مرتد کے قتل کے معاملے میں، اگر ان فقہا میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ کہ اسے توبہ کی مہلت دی جائے گی یا نہیں، ایک، اور فقہائے احناف، ہم اس عبارت کو وقت کو بچانے کے لیے آسان لفظوں میں پڑھ رہے ہیں، اور حنفی فقہا کے نزدیک عورت کا مسئلہ ہے، تو تحریر فرماتے ہیں کہ عورت کا مستثنیٰ ہے۔ حنفی فقہا کے نزدیک عورت اگر مرتدہ ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور ایک یہ کہ اسے توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ یہ سب فقہا کے ہیں کہ توبہ کی مہلت دی جائے گی، ایک بات بالکل درست تحریر فرمایا، اور عورت کا
مستثنا ہونا، یہ خود حنفی فقہا نے بالکل تحریر فرمایا، صحیح فرمایا۔ ان کے علاوہ باقی یعنی یہ دو چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں، عورت اور توبہ کی مہلت دینا، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مرتد کی سزا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، سوائے حنفیوں کے کہ وہ عورت کو استثناء دیتے ہیں، اسلامی شریعت میں قتل ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ترجمانی انہوں نے فرمائی۔ فرماتے ہیں لیکن فقہا کی یہ رائے محل نظر ہے، پوری امت کے فقہا نے اب تک جو کچھ سمجھا ہے اور جو میں محترم جاوید احمد غامدی صاحب سمجھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس ساری امت کے جتنے فقہا نے جو کچھ سمجھا ہے اس پر غور کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو بے شک ثابت ہے، مگر ہمارے نزدیک کوئی حکم عام نہ تھا، یعنی جو پوری امت کے فقہا اسے عمومی حکم سمجھتے رہے، یہ ہمارے نزدیک عام نہیں ہے، ہم اب اس کی حد بندی کر رہے ہیں۔ پہلے عام تھا، پوری امت یہ سمجھتی رہی کہ جو بھی دین بدلے اسے قتل کر دو سوائے عورت کے، حنفی وہ بھی حنفیہ کے ہاں۔ لیکن میں یہ سمجھا ہوں کہ پوری امت کے فقہا کو اس حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور میں اسے صحیح سمجھ سکا ہوں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا جن پر آپ نے براہ راست اتمام حجت کیا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا۔ پھر وہ لوگ اس زمانے میں مرتد ہو گئے، یہ صرف انہی کے لیے خاص تھا، باقی پوری امت اس میں نہیں ہے۔ اور جن کے لیے قرآن مجید میں مشرکین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اب اس باریک فرق کو سمجھیں کہ قرآن نے جنہیں مشرک کہا ہے، فرماتے ہیں یہ حکم ان کے لیے، ہم کہتے ہیں وہ مشرک نہیں ہے، وہ مرتد ہے، مشرکین پر کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ مشرکین جو قرآن جنہیں مشرک کہتا ہے انہیں کھلی آزادی تھی، وہ رہیں۔ 9 ہجری میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جا کے اعلان کرو، 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، 9 ہجری میں اعلان کرو جا کر کہ آئندہ سال جو 10 ہجری آ رہا ہے حج، اس میں کسی مشرک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے آئے۔ اگر یہ قتل کا حکم مرتد کی بجائے مشرک کا ہوتا تو ان کو تو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ ہمارے نزدیک مشرکین سوائے حربی مشرک ہونے کے کوئی ہے ہی نہیں وجہ انہیں قتل کرنے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمام میں حجت کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں کو صاف نہیں بتا دیا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ کیوں نہیں قتل کر دیا تھا؟ صرف ان کو قتل کیا ہے جو حرب میں، جنگ میں ان کے سامنے آئے۔ فتح مکہ جب ہوئی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو صلح سے فتح نہیں کیا، باقاعدہ تھوڑی سی ہی صحیح لیکن لڑائی ہوئی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اس طاقت کے زور پر، سارے اہل مکہ آپ کے غلام تھے۔ اس دن آپ چاہتے تو اہل مکہ کو، ان کی عورتوں کو باندیاں اور مردوں کو غلام بنا لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ آزاد کا لفظ جو استعمال کیا یہ خود قابل غور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ چنا ہوا تھا، انتہائی گہرا کلام تھا۔ نبوت ان الفاظ کے چناؤ سے ٹپکتی ہے کہ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم سب آزاد ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم میرے غلام تھے، اس جنگ کے بعد ابھی چند گھنٹے پہلے یہ سارا شہر میں نے فتح کیا ہے، اب تم سب آزاد ہو۔
کسی کو قتل نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے جنگ کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مشرکین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ کہاں ہے قرآن میں وہ مشرک جن کا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سوائے حربی مشرکین کے؟ مختصر الفاظ میں ہم اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرتد کی سزا قتل ہے، مشرک کی سزا قتل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایک عیسائی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے انصاف چاہیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، بیت اللہ میں کھڑے ہونے والے شخص کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کتاب الخراج میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک تو حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، طواف میں، حج میں، عمرے میں عیسائی، ہندو، غیر مسلم آسانی سے جا سکتے ہیں۔ صرف ایک صورت میں انہیں منع کیا جائے گا کہ اگر وہ بیت اللہ کو گرانے جائیں تو ان سے لڑا جائے گا، ادروائز ہمارے حنفی فقہ میں تو اس کی بھی کوئی قید اور پابندی نہیں۔ اسی وجہ سے تو عیسائی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت اللہ حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں۔ یہی دلیل ہے حنفی فقہا کی بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ تو جو کچھ تحریر فرماتے ہیں ہمارے محترم غامدی صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو بے شک ثابت ہے، یعنی مرتد کو قتل کر دیا جائے، مگر ہمارے نزدیک کوئی حکم عام نہ تھا۔ بہت ادب اور احترام سے عرض ہے کہ ایک طرف آپ خود فرماتے ہیں کہ پوری امت اس حدیث سے یہ سمجھی ہے، میں یہ سمجھاؤں، تو جو لوگ بھی انہیں سنتے اور مانتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ پوری 1500 سال کی ایک رائے یا ایک اجتہاد یا ایک نص ایک طرف ہے جسے امت سمجھی ہے، اور ایک طرف غامدی صاحب ہیں جو سمجھے ہیں۔ وزن کہاں سے آتا ہے؟ یہ ان کی رائے ہے، اس کے اظہار کا حق انہیں تھا، انہوں نے لکھ دیا، لیکن اب یہ لوگ چاہیں کہ ہم پوری امت کو ایک طرف کر دیں اور اسے ایک رائے پہ عمل کر دیں، یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے پھر اسی کتاب کے اسی مرتد کی سزا پر بحث کرتے ہوئے آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری پیراگراف ہے ان کا یہاں پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں یہ من کا جو لفظ ہے اس کے لیے اردو میں استعمال کرتے ہیں جو کوئی بھی، آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ملے اسے یہ پیغام دے دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی آج ہمارے گھر آئے گا کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا۔ یہ جو کا لفظ عام ہے، یہ گندم جو اور مکئی والا جو نہیں، یہ جو کا لفظ عام ہے، جس کے لیے انگلش میں وچ، ہو، اینی باڈی، اینی ون، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ من بدل دینو، جو کوئی بھی اپنا دین تبدیل کرے، اسلام کی قبولیت کے بعد کفر کا دین اختیار کر لے، یہ زمانہ رسالت کے مشرکین کے لیے خاص ہے۔ زمانہ رسالت کے مشرکین کے لیے اگر خاص ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مشرکین کا قتل کیوں نہیں کرا دیا تھا؟ مدینہ منورہ میں ایسے لوگ نہیں رہتے تھے جو شرک کرتے تھے؟ مکہ مکرمہ تو بھرا ہوا تھا ایسے لوگوں سے، کیوں نہیں فرما دیا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ساتھ جب قرآن مجید میں اس خصوص کے ساتھ موجود ہے، اور پھر کہتے ہیں آگے چل کر کہ جن فقہا نے، امت نے اسے عام ٹھہرا کر جو کوئی بھی اس کو عام مان کر ہر مرتد کی سزا موت قرار دی ہے، اور اس طرح اسلام کی حدود و تعزیرات میں ایک ایسی سزا کا اضافہ کر دیا جس کا وجود ہی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اس فکرے پہ آپ غور فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ اس جو کو عام کر کے جو کوئی بھی دین کو تبدیل کرے،
مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرے۔ فقہا نے اتنی سنگین غلطی کی ہے کہ حدود اور تعزیرات میں ایک سزا کا اضافہ کر دیا، یعنی اس سزا کی اصل کتاب و سنت میں نہیں۔ یہ پوری امت پہ ان کا الزام ہے، حدود اور تعزیرات، اس میں اضافہ یا اس میں کوئی چیز کرنا یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور قانون لکھنا، قانون کو طے کرنا، قانون کو بنانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے پوری امت نے حدود اور تعزیرات میں ایک نئی قانونی شک کا اضافہ کر دیا، یہ الزام کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارتداد کی سزا نافذ کی ہے؟ کسی ایک شخص کو پتہ نہیں چلا کہ من اور جو کا لفظ عام نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے مطابق ختم ہو گیا تھا؟ کیوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سزا نافذ کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑے فقیہ تھے، لیکن ان کی طبیعت میں جو قانونی نظم و ضبط تھا اور حکومت اور خلافت کی اطاعت، اور جو کام بھی کرنا ہے حکومت سے قانون میں پوچھ کے اس قانون کی پابندی، انہوں نے خط لکھا کوفہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المومنین کچھ مرتد لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، آپ حکم دیجئے ان کے بارے میں کیا قانون ہے، کیا کرنا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے، اس کے باوجود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں اسلام کے لیے دعوت دی جائے، اگر نہ مانے تو قتل کر دیا جائے۔ یہ آپ سوچیں، ساری خلافت راشدہ حتیٰ کہ مامون رشید اور ہارون اور ان لوگوں کے درباروں تک یہ فیصلہ ہوتا رہا ہے۔ آخری دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک آدمی کو بھیجا تھا افغانستان کے حکمران کو دعوت دینے کے لیے کہ تم قادیانیت کو قبول کر لو۔ انہوں نے مرتد کی سزا اس پہ نافذ کر دی، قتل کر دیا۔ تو یہ ساری امت نہیں سمجھ سکی کہ حد اور تعزیر اس کا امت نے اضافہ کیا ہے، اصل میں تو ثابت نہیں۔ ولیعوذ باللہ، اگر اصل میں ثابت نہیں ہے تو پورا آپ کا دین مطعون ٹھہرتا ہے کہ اصل میں ثابت نہیں۔ حدود اور تعزیرات میں ایک نئی شک اختیار کی، بدعت کو اختیار کیا، اور ایسی بدعت ہے سبحان اللہ ساری خلافت راشدہ بھی سے نبھاتی چلی گئی۔ پھر کیا رہ جاتا ہے خلافت راشدہ میں؟ کدھر گئی وہ حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی، میرے طریقے پہ چلنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میری ان خلفاء کے راستے پر چلنا جو راشدین ہوں گے۔ خلافت راشدہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا المہدیین، وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت دی جائے گی، ہدایت پہ رکھا جائے گا۔ اور پھر یہ ارتداد کی سزا اور تو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نافذ کیا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے نافذ کی ہے۔ مرتد ان کے پاؤں میں لا کے ڈال دیا گیا اسلام کی دعوت، اور اس نے جب اسلام کا مذاق اڑایا تو ان کا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں اور پھر اس کا قتل بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ یہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اور اب غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح اسلام کی حدود و تعزیرات میں ایک ایسی سزا کا اضافہ کر دیا جس کا وجود ہی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں، یہ اس کا وجود ہی ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پوری اسلامی تاریخ کے متعلق یہ داغ لگا دیں کہ یہ سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کتاب و سنت کو نہیں سمجھا، اور اب ہم سمجھنے کے لیے اس کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑی جسارت کی بات ہے، بہت زیادہ خراب بات ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اسلاف پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ سوچ اور فکر اور عقل اور اجتہاد سب چیزیں برحق ہیں، لیکن ایک شخص اکیلا اجتہاد کرے،
صحابہ رضی اللہ عنہم قبول نہیں کرتے تھے تو اور کسی نے کیا کرنا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ صاف کہتے تھے کہ تم اگر برف نگل جاؤ تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کس نے مانا ہے حضرت کے اجتہاد کو؟ کوئی قائل نہیں ہوا۔ عامش اتنے بڑے تابعی تھے، وہ کہتے تھے روزہ بند ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو۔ یہ جو تم صبح صادق کے ساتھ کرتے ہو اس کے بعد بھی 1.5 گھنٹہ گنجائش رہتی ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ عامش رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی، امت نے کب قبول کیا؟ کسی نے نہیں مانا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک جان اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے تو بجائے دمبے بکرے کے مرغ ذبح کر دو، اور کر دیتے تھے مرغ ذبح۔ کس نے مانا؟ اجتہاد کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں، عقل کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ عقل اگر وحی سے ٹکرائے تو ایسی عقل ردی کی ٹوکری میں پھینک دینی چاہیے۔ وحی بہرحال قابل ترجیح ہے، اور وحی ہی کے مطابق جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، خلافت راشدہ کا دور تھا، یہ سب لوگ جو ان سزاؤں کو نافذ کرتے رہے، کسی کی ہمت تھی کہ حدود اور تعزیرات جیسی نازک چیز میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا؟ جبکہ ان سب خلفائے راشدین کا عمل یہ رہا کہ حدود سے حد الوسع جان چھڑاؤ۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے کیس آ گیا تھا تو ان کا چھوڑو اس بات کو، جب اس سے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا پھر عمر کے پاس جاؤ، میرے پاس مت آؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سزا سنائی اور آخر پہ فرمایا کہ بئس ابو انت، تو بہت ہی بدترین باپ ہے اس دنیا کا۔ اللہ سترت بنتک، اپنی بیٹی کے ایک گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکا اور اٹھ کے عدالت میں آ گئے۔ یہ مزاج تھا شریعت کا، یہ مزاج ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ حدود اور تعزیرات اور پبلک کو مارنا اور لوگوں کو پکڑنا اور یہ اور وہ، اس سے ذرا حوصلے سے کام لو، ایسے نہ کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں کہ یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیں، فرماتے ہیں نہیں سعد، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہی واقعات ہیں۔ اس لیے جو مجتہد اجتہاد کرنا چاہے، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس اجتہاد کی زد جا کر کن افراد پر پڑتی ہے، اور خدا کا سارا دین مطعون ٹھہرتا ہے۔ 1500 سال کے آپ کے فقہا، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلافت راشدہ، سب کے سب اس چیز کو نہیں سمجھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ پوری امت ایک طرف ہے لیکن یہ ایک طرف، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ باتیں کبھی کبھی پیش آتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ان باتوں کو کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہ جاتے ہیں، اور اس زمانے میں اللہ نے جنہیں دین کی گہری سمجھ عنایت فرمائی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ شبلی نعمانی سے ایسی غلطی ہوئی ہے، اب ہم اس کی مثال دے رہے ہیں۔ ہمارے بیانات بہت سے دوستوں کو شکایت ہے کہ اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں۔ اس لیے لمبے ہوتے ہیں کہ آپ کا مزاج تحقیقی بننا چاہیے، جو ہمیں سنتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ ہم انہیں تحقیق کے میدان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایک بات کہہ دی اور آپ نے سن لی اور مسئلے پہ عمل ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں سٹینڈ لے رہے ہیں تو نیچے ریت نہیں ہے، پختہ زمین ہے۔ ہمیں اسی سے یاد آیا کہ شبلی نعمانی کی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اس کی 2 عبارتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان محققین کو مسئلہ کیا پیش آتا ہے اور ان کی آراء کیسے ہوتی ہیں جو امت سے ٹکراتی۔ غزوہ بدر پر انہوں نے بحث کی ہے پہلی جلد میں، اور اس کے آخر پر ایک باب باندھا ہے کہ غزوہ بدر پر دوبارہ نظر۔
ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کیوں نکلے تھے؟ بدر کے لیے، یا جو ایک قافلہ قریش کا گیا تھا اس قافلے کو زد پہنچانے کے لیے، تاکہ قافلے کا مال غنیمت قرار پائے، اور ان مشرکین مکہ کو پتہ چل جائے کہ ایسے آسانی سے تم لاکھوں اور کروڑوں کما کر تم اہل مدینہ پر ضرب نہیں لگا سکتے، اور یہ ہم ہونے ہی نہیں دیں گے کہ تم معاشی طور پر اکنامکلی مضبوط ہو جاؤ اور پھر ہم ہی پہ چڑھاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہت زیادہ قریش کی اکانومی میں تھی کہ پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے ہے، اس جگہ کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ کاری ضرب لگانا چاہتے تھے اس قافلے پہ، کروڑوں کا مال لے کے جا رہے تھے، پتا تھا کہ آخر انہوں نے ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں فرمایا تھا، یا پھر اس کے بعد فرمایا تھا حدیبیہ میں، یہ ارشاد فرمایا تھا ایک جگہ کہ ان قریش کو ان کی لڑائیوں کے خرچ نے فاقے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن جنگ کا ایسا شوق انہیں چڑھا ہوا ہے کہ باز ہی نہیں آتے۔ اللہ کی قسم اگر اب یہ مجھ سے لڑیں گے تو میں بھی ان سے لڑوں گا۔ یہ حدیبیہ کے موقع پہ ارشاد فرمایا گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جنگیں بغیر پیسوں کے نہیں لڑی جاتی، پوری اکانومی ہوتی ہے جو جنگوں کو لڑاتی ہے۔ بس اس پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جو تشریف لائے تھے تو اس قافلے کو روکنے کے لیے یا جہاد کے لیے۔ شبلی کو دیکھیں، فرماتے ہیں اس بات کا مجھ کو مطلق خوف نہیں کہ اس فیصلے پر عام مورخین اور ارباب سیر میرے حریف مقابل ہیں۔ پوری امت میں جو سیرت طیبہ کو لکھتے رہے ہیں اور مورخین جو تاریخ کو لکھتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے نکلے تھے۔ شبلی کہتے ہیں لیکن میرا موقف یہ ہے کہ بدر میں لڑائی کے لیے نکلے تھے۔ نہایت جلد نظر آ جائے گا کہ حق، یعنی میرا موقف کہ لڑائی کے لیے نکلے تھے، اکیلا تمام دنیا پر فتح پا سکتا ہے۔ آگے نا پوری امت کے مقابلے میں شبلی بھی۔ یہ دوسرا مقام ان کا دیکھیں، یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کا مزاج تحقیق کا بنے، علم سے مناسبت ہو، آپ پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ غلط نظریات کس طرح راہ پا جاتے ہیں۔ ایک ضروری نکتہ چند صفحات کے بعد فرماتے ہیں، گو یہ امر اب قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ غزوہ بدر کا سبب کاروان تجارت پر حملہ کرنا نہ تھا۔ دلائل اپنے لکھے ہیں، بڑے اچھے دلائل دیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے۔ کہتے ہیں جو دلائل میں نے دیے ہیں نا، اس سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے میدان کی طرف آنے کا سبب قافلے پہ حملہ کرنا نہیں تھا، جس پہ سارے مورخین اور سیرت لکھنے والے متفق ہیں۔ تاہم اس گرہ کا کھولنا ضروری ہے کہ ایسے صاف اور صریح واقعہ بدر کے متعلق تمام ارباب سیر نے متفقاً کیوں غلطی کی، پوری امت نے کیوں یہ غلطی کی کہ انہوں نے کہا قافلہ اس کے لیے نکلے تھے، لڑائی کے لیے نہیں۔ قافلہ اس کے لیے نکلے تھے، لڑائی کے لیے نہیں۔ دیکھا آپ نے کس طرح انہوں نے خود کہا کہ تمام ارباب سیر، جتنے بھی سیرت طیبہ پر کام کرنے والے ہیں، جتنے بھی مورخین امت میں گزرے ہیں، سب نے غلطی کی سمجھنے میں اکیلا ہوں اور حق اکیلا سب پر غالب آ سکتا ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن یہ ہے کہ امت کو چھوڑنا اور پوری امت کے مقابلے میں ایک شخص کا یہ کہنا کہ میری رائے یہ ہے، اس کو مان لینا بھی درست نہیں ہوتا۔
اس کا جواب دیا ہے مختلف لوگوں نے جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھی ہے. انہوں نے علامہ شبلی نعمانی کی اس بات کا جواب دیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کہ پوری امت یہ سمجھی اور میں یہ سمجھا. آپ کو اس کا سلسلہ بتائیں پھر آگے کیا ہوا. شبلی نعمانی کی اس تحریر کو پھر لیا مولانا مودودی نے. شبلی نعمانی کی زندگی ہی میں مولانا مودودی حیدرآباد میں یا جس جگہ بھی پیدا ہو چکے تھے تو ان کا زمانہ آپس میں ملتا ہے. اور انہوں نے اسی چیز کو تفہیم القرآن میں نقل کر دیا. تفہیم القرآن سے اس چیز کو ہمارے محترم مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب نے لے لیا. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہر جگہ بیان کیا اور ان کا خیال یہی تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ مولانا مودودی صاحب سے، یا پھر یہ آئیڈیا اس سے بھی پیچھے شبلی سے آیا تھا. ممکن ہے ڈاکٹر صاحب نے ڈائریکٹلی شبلی سے لیا اور ممکن ہے ڈاکٹر صاحب نے تفہیم القرآن سے لیا ہو. تو اس طرح اب یہ نظریہ ہر جگہ پھیل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں لڑائی کے لیے نکلے تھے، جبکہ پچھلی پوری تاریخ اٹھائیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اس رائے میں. یہ اس لیے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پوری امت کی آراء کو مسترد کر دینا اور یہ سمجھنا کہ میں ہی حق پہ ہوں، یہ بات درست نہیں ہے. جو لوگ ایسی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ پوری امت کے فقہاء، علماء، مورخین، سیرت طیبہ لکھنے والے اور مرتد کی سزا کے بارے میں خلافت راشدہ اور پھر حدود، اور اتنا سنگین یہ جملہ ہے کہ حدود اور تعزیرات میں ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا. یہ لوگ اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اور ہم اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک چیز اور عرض آپ سے کریں، اسلام کیوں ارتداد کی سزا دیتا ہے؟ کتاب و سنت سے بات ثابت ہو گئی. اگر ثابت ہے تو بس ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے. چین میں ایک ایسی سیاسی جماعت کیوں نہیں تشکیل دی جا سکتی جو سرمایہ پرستوں کی جماعت ہو اور وہ چاہتی ہو کہ چائنا میں سرمایہ دارانہ ماحول کو پیدا کرے. دنیا میں اکثر ممالک سرمایہ دارانہ نظام پر چل رہے ہیں. یو ایس کو دیکھ لیں، گریٹ برٹن کو دیکھ لیں، فرانس، جرمنی وغیرہ وغیرہ، اکثر لوگوں کے ہاں سرمایہ دارانہ نظام قائم. یہ چائنا میں ایسا کیوں نہ نظام نافذ کریں؟ وہاں اس کی پھر کوئی سزا ملے گی. ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ جن ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے وہاں پر پوری آزادی کے ساتھ ایک کمیونسٹ پارٹی قائم کی جائے یو ایس میں، جو کھلے بندوں ساری حدود و قیود کو توڑ کر یہ دعوت دے کہ ہم اس ملک میں سرمایہ دارانہ نظام کو مٹائیں گے اور ہم کمیونزم لائیں گے. ایک مرتد ساری حدود و قیود کو توڑ کر، جسے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ ساری حدود و قیود کو توڑ کر اللہ کے دین کو ایک مذاق اور کھلونا، اور پھر واپس جا کر لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے ملحد اور مرتد کہ خدا کا دین کوئی چیز نہیں ہے. میں ان میں گیا تھا، میں نے دیکھ لیا کیا کیا ہے اور کیا نہیں. وہ قابل قتل ٹھہرے تو اس پہ ہے،
کہ اسے قتل کیوں کیا جائے؟ تو چائنا میں جو سرمایہ دار جائے گا یا جو پکا کمیونسٹ برطانیہ اور یو ایس میں آ کر حدود و قیود کو توڑے گا، وہ درست ہوگا؟ کیوں نہیں انصاف سے کام لیتے؟ اس لیے شریعت نے یہ سزا رکھی ہے کہ کافر بیگانہ ہے، مشرکین بیگانہ ہے، نہ آئے نہ مانے۔ من شاء فلیؤمن، تم میں سے جس کا جی چاہے ایمان لائے، من شاء فلیکفر، اور تم میں سے جس کا جی چاہے وہ کفر کرے۔ اللہ نے لوگوں کو بالکل جبر نہیں کیا لوگوں، لیکن جو مرتد ہو رہا ہے نا، یہ یگانہ ہے اور بے وفا ہے، یہ اپنا ہے، اس کا جرم بے وفائی ہے، اور وہ پرایا ہے، اس سے کیا لینا اور کیا دینا؟ اسے جینے کا حق ہے جب تک وہ حربی کافر یا حربی مشرک نہیں ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہو کر للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یا میں رہوں گا یا تم رہو گے۔ اس کے علاوہ جتنے مشرکین اور کفار ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایسی سزائیں نہیں رکھی، قتل کی سزا نہیں رکھی، اس لیے کہ اسے آزادی ہے وہ کفر کے ساتھ جیے، معاذ اللہ۔ اور پھر یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ جو اتنا خطرناک جملہ ہے نا کہ حدود اور تعزیر کا ایک اضافہ فقہا نے کر دیا یا باقی لوگوں نے کر دیا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کی بیک پہ امت کا اجماع ہے۔ آپ خود مانتے ہیں کہ پوری امت اس کے پیچھے کھڑی ہے، تو پوری امت 1400 سال کے فقہا، قانون دان، محدثین، مفسرین اور عربیت کے امام، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ من خاص ہے یا عام ہے۔ یہ جو کا لفظ خاص کچھ لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یا قیامت تک کے لیے ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین سمیت کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اب یہ انکشاف ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ دین کے بارے میں یہ روش ہماری رہنمائی کدھر کو کرتی ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ کس طرح اعتماد اساطین امت سے اٹھتا ہے، کس طرح اعتماد اپنے اسلاف کرام رضی اللہ عنہم سے اٹھتا ہے، کس طرح یہ موقع ملتا ہے کہ ان بڑے دماغوں، بڑے لوگوں اور جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ میں ہوئی تھی، ان کے لیے یہ الزام کہ انہوں نے ایک حد اور تعزیر کا اضافہ کر دیا تھا اور وہ سمجھے نہیں ہیں اس حدیث کا مطلب، یہ آخر انجام کیا نکلے گا۔